اخبرنی عن الساعہ، قیامت کے بارے میں کچھ فرمائیے کہ قیامت کب قائم ہوگی۔ اب یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، اس میں بنیادی بات ایک عرض کر دوں کہ یہاں یہ سوال جو کیا جا رہا ہے، چونکہ یہ سوال کرنے والے اور وہ جو جس شخص کو لوگ صحابہ کرام نہیں جان رہے تھے کہ یہ کون ہے، یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ تو جبرائیل علیہ السلام پے در پہ جتنے بھی سوالات کر رہے ہیں وہ اس امت کی رہنمائی کے لیے ہیں۔ اس کے بعد حدیث کے اگلے لفظوں سے یہ تصدیق بھی ہو جاتی ہے کہ حضور نے فرمایا یہ تمہیں دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ اب وہ پوچھتے ہیں کہ قیامت کب قائم ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب جبرائیل علیہ السلام یہ جانتے ہیں کہ حضور کو پتہ ہے کہ قیامت کب قائم ہوگی، وگرنہ جبرائیل علیہ السلام چونکہ یہ اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں نا، اللہ کے رسول ہیں نا، فرشتے بھی یہ اللہ کی طرف سے بھیجے جانے والے، جناب جبرائیل علیہ السلام تو وہی لے کر آتے ہیں۔ تو اب یہ اللہ کا بھیجا ہوا یعنی پیغامبر اللہ کا، وہ آ کر اگر کوئی سوال کرتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے بھی علم میں نہیں ہے، انہیں یہ پتہ ہے، لیکن پھر حضور کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ اب یہ بھی ایک اشکال ہے، بعض لوگ اسی حدیث کا ترجمہ کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں جی حضور نے ان کو یہ نہیں بتایا کہ قیامت کب قائم ہوگی، اور بلکہ فرما دیا کہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ جیسے ہی انہوں نے یہ سوال کیا تو حضور نے فرمایا مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، کہ یہ جو پوچھنے والا ہے یہ مجھ سے یعنی جس سے سوال کیا جا رہا ہے شاید اس سے بہتر جانتا ہو۔ یعنی جناب جبرائیل علیہ السلام کو یہ فرمایا گیا کہ آپ کو بھی اس کا پتہ ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ اس میں کہیں یہ لفظ نہیں ہے کہ حضور نے فرمایا مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے، اس لیے ایسا نہیں ہے۔ جب یہ فرمایا تو اس کے بعد جناب جبرائیل نے عرض کیا فَأَخْبِرْنِي عَنْ إِمَارَاتِهَا، حضور پھر ایسا ہے کہ آپ اس کی نشانیاں ہی بتا دیں۔ حضور علیہ السلام اب دیکھیں اگر حضور کو یہ نہ پتہ ہو کہ قیامت کب قائم ہوگی تو پھر یہ کیسے پتہ چلا کہ اس کی نشانیاں یہ ہیں؟ بھائی سیدھی سی بات یہ ہے کہ یہ جو علوم خمسہ ہیں جو سورہ لقمان کے آخر میں 5 چیزیں ہیں کہ کون کب مرے گا، کہاں مرے گا، اور کل کیا ہوگا، بارش کب ہوگی، قیامت کب آئے گی، اور ماں کے پیٹ میں کیا ہے، یہ علوم خمسہ جن کے بارے میں لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، لیکن اگر اللہ کسی کو بتا دے تو پھر وہ جان لیتا ہے، اتنی سی بات ہے۔ یہ علوم خمسہ وہ ہیں جو وحی الہی کے بغیر، اللہ کی عطا کے بغیر کوئی نہیں جان سکتا۔ ما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت، یہ ساری چیزیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے متعلق یہ ارشاد فرمایا کہ اس کی نشانیاں یہ ہیں کہ تم دیکھو گے کہ وہ لوگ جنہیں پاؤں کے جوتے نصیب نہیں تھے، جنہیں اپنے بدن پر پہننے کے لیے کپڑا نصیب نہیں تھا، وہ بڑے بڑے اونچے اونچے محلات میں ایک دوسرے پر فخر کریں گے، مقابلہ ہوگا ان کا بلڈنگوں کا۔ آج آپ دیکھ لیں یہ حالات ہیں۔ اور پھر یہ کہ ان تلد الامۃ ربتہا، کہ لونڈی اپنے آقا کو جنے گی، یعنی بچے ماں باپ کے نافرمان ہوں گے، بے ادب ہوں گے، یہ قیامت کی علامات میں سے ہے۔ پھر وہ شخص چل دیا، حضرت عمر حضور کی خدمت میں تھے، حضور نے پوچھا یا عمر اتدری من السائل، جانتے ہو یہ سوال کرنے والا کون تھا؟ اٹکل پچو نہیں لگایا اپنی طرف سے کہ جی فلاں ہوگا فلاں ہوگا، اور اگر وہ کوشش کرتے تو شاید انہیں سمجھ آ ہی جاتی، کیونکہ وہ بارگاہ رسالت میں بیٹھنے والے تھے، ممکن ہے کہ انہیں پتہ ہو، لیکن انہوں نے کیا کہا؟ اللہ ورسولہ اعلم، حضور میں نہیں جانتا، آپ جانتے ہیں یا اللہ جانتا ہے۔ حضور نے فرمایا فإنہ جبریل، یہ جبریل تھے جو تمہیں دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔